الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکروا اللہ کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کا ذکر وہ وظیفہ ہے جو آپ کی طبیعتوں کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے، اور ذکر الہی فرشتوں کا معمول ہے۔ ذکر الہی سے ذوق اور شوق اسی کو حاصل ہوتا ہے در حقیقت جس کو گناہوں سے نفرت نصیب ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ ذکر پاکی ہے اور گناہ پلیدی ہے، اور پاکی اور پلیدی کا جمع ہونا یہ محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کی طبیعت سے گناہ پسندی زائل نہیں ہوتی، وہ ذکر پر جم نہیں پاتے، وہ ذکر سے اپنا دل لگا نہیں پاتے، وہ ذکر کے ساتھ اپنی مرادیں نہیں جوڑ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے ذکر کرتے ہیں اور پھر ان سے ذکر چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسے کیا جائے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن نے خود اس کا سلیقہ اور قرینہ سمجھا دیا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسے کریں کہ دنیا کے معاملات سے بھی آپ لا تعلق نہ ہوں، کیونکہ ہم نے رہبانیت اختیار نہیں کرنی، راہب نہیں بننا۔ دنیا کے کام کرنے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے، شوہر کے حقوق ادا کرنے، خاندان کے حقوق ادا کرنے، امور خانداری کو چلانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ کام کریں، دماغ تدبیر کرے، قدم اس کے حصول کے لیے منزل کی طرف بڑھتے رہیں، لیکن دل اپنے مالک سے کبھی بھی ٹوٹے نہیں، چھوٹے نہیں، اور کبھی اپنے آپ کو اس سے جدا نہ کر پائے۔ تو دل کو اپنے رب سے جوڑ کر کے رکھنا، یہی تو اصل کمال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اے ایمان والو، جب تمہیں دشمن کا سامنا کرنا پڑ جائے تو جہاں باقی انتظامات تم نے کرنے ہیں، وہاں ایک بنیادی ضروری اور واجب النصرہ آپ نے کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو اپنے دل میں، اپنی روح میں اس طرح بسا لو کہ دل تمہارا مرے نہیں، روح تمہاری اجڑے نہیں۔ تو دل کی زندگی اور روح کی آبادی اور وجود کی برکتیں اور نظر کی تاثیر اور الفاظ کے اندر معانی کی گہرائی اس وقت ہی آئے گی جب ذکر الہی کی ضربوں سے ہم اپنی دنیا کو آباد اور پربہار کر لیں گے۔ یہی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے، عبادت میں، روحانی ترقی میں، معاملات اور معمولات میں۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ اس ترقی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حقوق العباد سے نظریں چرا لیں اور ہم ذمہ داریوں سے الگ ہو جائیں اور پھر کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہم یاد الہی کر رہے ہیں۔ نہیں، اسلام نے حقوق کا سب سے پہلے درس دیا ہے۔ حقوق کو بجا لاتے ہوئے، ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں یاد الہی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔